عرب کے قبائل اور بتوں کی پوجا، روم میں عیسائیت، فارس میں آگ کے پجاری، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے 570 عام الفیل کا سال۔ اچانک کائنات میں نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ فارس کا وہ آتش کدہ جو 1000 برس سے جل رہا تھا بجھ گیا، ساوا جھیل خشک ہو گئی، ایوان کسریٰ کے 14 برج ٹوٹ کر گر گئے، دنیا کے بت خانوں میں بڑے بڑے بت اوندے منہ گر گئے، اور مکہ کی ایک معزز ترین خاتون آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، میرے بطن سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ یہ سب نشانیاں اعلان تھیں کہ آج دنیا کا سب سے عظیم انسان پیدا ہوا ہے، وہ انسان جسے دنیا ہمیشہ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانے گی۔ بہت سی روایات کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز پیر 570 کومن ایرا یا پھر عام الفیل کے سال، اسی سال جب ابرہہ کے لشکر نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا اور اللہ پاک نے خود اس کی حفاظت فرمائی تھی۔ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب صرف 25 سال کی عمر میں آپ کی پیدائش مبارک سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب 80 سال کے بزرگ نے آپ کو کعبہ لے جا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد رکھا، ایسا نام جو عرب میں بہت کم سنا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک صرف 6 سال کی تھی جب آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ وفات پا گئیں۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی 30 سال تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چرایا کرتے تھے اور فرماتے تھے، تمام انبیاء کرام نے کبھی نہ کبھی بکریاں چرائیں۔ اپنی جوانی کے ایام میں آپ تجارت بھی کرتے اور سچائی و امانت کی وجہ سے الصادق اور الامین کہلائے۔ 25 سال کی مبارک عمر میں آپ نے مکہ کی معزز ترین خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جن کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ یہ نکاح محبت، سکون اور برکت سے بھرپور تھا، اور آپ سلام اللہ علیہ کی زندگی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری اور شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور بعد میں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی۔ یہ تینوں بچپن میں ہی وفات پا گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ آپ کی بیٹیوں میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی سگے بہن بھائی نہیں تھے اور وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ آپ کے مشہور چچاؤں کی بات کی جائے تو جن میں شامل ہیں حضرت حمزہ، حضرت عباس اور حضرت ابو طالب۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زبیر بن عوام کی والدہ تھیں اور آپ کی پھوپھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی تھی جب پہلی وحی اترنا شروع ہوئی۔ پہلے 3 سال تک آپ نے خفیہ دعوت دی، اس کے بعد آپ نے کھلے عام اپنی دعوت پاک کا اعلان کیا۔ شدید مخالفتوں، ایذاؤں، بائیکاٹ اور اصحاب کو ہجرت حبشہ کرنے پر مجبور کیا گیا، اور اسلام کی جدوجہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیک پہ پہنچ گئی۔ 622 عیسوی میں مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہجرت کرنی پڑی مدینہ کی طرف، اور وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد بھی رکھی۔ غزوہ بدر 624 عیسوی میں ہوا۔ قلیل تعداد کے باوجود مسلمانوں کو اس میں بڑی فتح ہوئی۔ سخت آزمائش والا غزوہ 625 احد کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد مدینہ کے دفاع میں کامیابی حاصل کی گئی، غزوہ خندق جو کہ 627 عیسوی میں ہوا۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ 628 عیسوی میں ہوا جو کہ بہت مشہور ہے۔ یہ بہت مشکل معاہدہ تھا، مگر اس کی وجہ سے اسلام کو عظیم کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں۔ 630 عیسوی میں فتح مکہ ہوا۔ 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور عام معافی کا اعلان کر دیا اور فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ علیہ السلام نے خطوط کے ذریعے روم، فارس، مصر، حبشہ کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی۔ 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا اور آخری حج مبارک کیا اور عرفات کے میدان میں اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع بھی دیا۔ آپ علیہ السلام کھانے پر کبھی تنقید نہیں کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے اور سلام میں پہل کرتے،
اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جب بھی آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھ چومتے، اپنے کپڑے خود دھوتے، جوتے مرمت کرتے، جانوروں پر رحم کرتے، اونٹ کو روتے دیکھا تو مالت کو نصیحت بھی کی، حضرت عائشہ کے ساتھ عالی زندگی کو مثال بنایا اور مسلمانوں کے لیے بہترین اسوہ حسنہ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہلاک تمام رہتی دنیا تک ایک مثال ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔